انصاری صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی آیت یا حدیث ملتی ہے جس سے مرزا صاحب نے اجرائے نبوت کا استدلال کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اجرائے نبوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ ایسا لفظ ہے جس سے بعض لوگوں کو غلطی لگ سکتی ہے اور لگ بھی جاتی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں تاثر یہ بنتا ہے کہ غالباً نبوت کوئی ایسی چیز ہے جو بند ہو گئی ہے، مقید ہو گئی ہے، جس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اور اب ہم زور لگا کر اس نبوت کو جاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو تاثر ہے یہ بنیادی طور پر ہی غلط ہے، کیونکہ یہ بات تو نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا خاتم النبیین کا، اس کے لیے جو صحیح لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ فیضان ختم نبوت ہے یا فیضان نبوت محمدیہ ہے. فیضان کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فیضان کو دینے والے تھے، وہ کسی نعمت کو اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بند کرنے والے نہیں تھے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ فیضان خداوند بھی ہوتے ہیں کبھی بند، کبھی ایسا بھی ہوا کہ نعمت ہو اور کوئی شخص آئے اور اس کو بند کر دے اور اس کی بڑی واہ واہ ہو، بڑی اس کی تعریف ہو کہ اس نے ایسے کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ذریعے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نبوت کا فیضان تھا وہ اس رنگ میں بند ہوا کہ آپ سے پہلے نبی براہ راست بنا کرتے تھے اور اپنے اپنے علاقوں کے لیے ایک پیغام لے کر آتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر وہ پہلے سلسلے ختم کر دیے اور آئندہ کے لیے ہر خیر کی کنجی آپ کے ہاتھ میں تھمائی گئی. اب وہ شخص انعام پائے گا جو آپ کے توسط سے پائے گا. سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہاں کوئی آیات ہیں یا حدیث ہیں جس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استدلال کیا ہو. یہ دراصل پہلے کہ جو آپ کا آغاز کریں میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، وقت کی مناسبت سے میں اگر آپ سے درخواست کروں کہ آج اگر ہم قرآن کریم کی کسی ایک آیت پہ بات کر سکیں اور پھر مزید تفصیل اس کی حدیث کے حوالے سے ہم دوسرے پروگرام میں کر لیں گے، کیونکہ ابھی وقت کا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. جی تو قرآن مجید کی احادیث، قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ تو بڑی کثرت کے ساتھ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں. آپ کی ساری کتابوں میں جگہ جگہ یہ مضمون پھیلا ہوا ہے. کوئی ایک چند کتاب کا کہنا تو مشکل ہے، لیکن ایک کتاب جو بھی اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، ایک غلطی کا ازالہ، یہ میں سمجھتا ہوں ایسی بنیادی کتاب ہے. 1901 میں مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی تختی کے صرف 12 صفحات ہیں. روحانی خزائن کی 18ویں جلد میں یہ کتاب موجود ہے، تو وہاں سے اگر لوگ پڑھ لیں تو اس میں بڑی رہنمائی سلسلے میں ہو جائے گی. جہاں تک آیات کا سلسلہ ہے میں اس کا دینا چاہتا ہوں جواب اس طرح کہ اگر بہت ہی اختصار کرنا ہے تو دیکھیں کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ جس کو بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک ایسی دعا اللہ تعالیٰ نے بنیادی مسلمانوں کو سکھا دی، اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن نعمت پانے والوں کا رستہ ہم مانگتے ہیں، کس کی دعا کرتے ہیں؟ تو فوری طور پر ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 ہے جس کا ہمیشہ ہمارے پروگراموں میں ذکر ہوتا رہا ہے. بڑی بنیادی آیت ہے جس کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو ایک آیت میں دعا سکھائی گئی کہ نعمت پانے والوں کا رستہ دکھا، دوسری آیت میں رہنمائی کی گئی کہ وہ 4 انعامات کون سے ہیں اور وہ کن کو مل سکتے ہیں، اور اس میں صاف پتہ لگتا ہے کہ اس انعام کو پانے کے لیے شرط ہے اللہ تعالیٰ کی پیروی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، جس سے واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ اب یہ جو نبوت کا انعام ملے گا اور یقیناً ملے گا، وہ ملے گا اس شرط کے ساتھ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان مطیع ہو، جو آپ کی غلامی میں آئے گا، جو آپ کی ماتحتی میں آئے گا، جو آپ کے قدموں پر قدم رکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک امتی نبوت کا انعام عطا فرمائے گا. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال فرمائی. پھر اس کے بعد خود آیت خاتم النبیین کو لے لیں، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب یہ آیت کریمہ اپنی ذات میں کچھ تفسیر آپ سن چکے ہیں، لیکن اس آیت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے. اگر معین چند کتابوں کا ذکر کرنا ہو تو
دیکھ لیں کہ توضیح مرام، تحفہ گولڈویہ، انجام آتم، کتاب البریہ، ایک غلطی کا ازالہ، خاص طور پر نزول المسیح وغیرہ بے شمار کتابیں ہیں جن میں آپ نے بار بار اس آیت کا حوالہ دے کر اور آیت خاتم النبیین ہی سے استدلال کیا ہے کہ جو ہم پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے مستقل نبی ہونے یا کسی شخص کے تشریع نبوت کا دعویٰ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت قرآن مجید کامل ترین کتاب ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، ہمیشہ کے لیے طریق عمل اور راہ نجات وہ کتاب ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب بھی کوئی نہیں آ سکتی اور کوئی شخص ایسا نہیں آ سکتا جو کسی نئی شریعت کے لانے کا دعویٰ کرے. جو آئے گا وہ سورہ نساء کی آیت کے مطابق وہ ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور غلام ہوگا. تو یہ میں نمونتاً آج کے پروگرام میں صرف 2 آیات کا حوالہ دیتا ہوں. ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کثرت سے بیان کی ہے. وہ تیسری آیت اگر کسی نے غور کرنی ہو تو وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جس میں وہ آخرین منہم لما یلحقوا کا ذکر آتا ہے. یہ جب پیش ہوئی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے اس کی تشریح بھی فرمائی. تو بہرحال آیات بہت ساری ہیں، میں نے 2-3 کا حوالہ ذکر کر دیا ہے. امید ہے اتنا جواب بھی کافی سمجھا جائے گا.